السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفسد من أدب حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام حضرات مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین، جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے حوالے سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ خلاق لم یزل کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، اللہ رب العزت ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ مجھے صحیح بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو قرآن و حدیث کی رہنمائی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کی انسانوں پہ بے شمار نعمتیں ہیں، ان گنت ہیں، شمار ممکن ہی نہیں ہے ان کا۔ انہی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اولاد کی۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی اور بڑی عظیم نعمت ہے۔ اسی نعمت کے ساتھ ہی انسان کی زندگی پر رونق بنتی ہے، زینت والی بن جاتی ہے۔ اگر اولاد سے محرومی ہو تو زندگی سے رونق اٹھ جاتی ہے، زندگی بے رونق بن کے رہ جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اولاد ہو تو صرف اولاد کے ہونے سے ہی زندگی زینت والی اور بارونق نہیں بنتی، بلکہ زندگی اولاد کے ہوتے ہوئے بھی اس وقت پر رونق بنتی ہے جب اولاد کی درست سمت میں نشو و نما کی جائے اور صحیح انداز میں اولاد کی تربیت کی جائے۔ اگر یہ دو پہلو یا ان میں سے کوئی ایک وہ پورا نہ ہوا تو وہ اولاد زندگی کے لیے سکون نہیں، تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ اسلام نے اسی لیے جب حقوق العباد کو بیان کیا تو جہاں
اور بہت سے بندوں کے حقوق بیان فرمائے، جہاں والدین کا ادب، والدین کا احترام، والدین کی فرما برداری کا درس دیا، وہاں والدین پر کچھ ذمہ داریاں ڈال دی گئیں جسے اولاد کے حقوق کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ والدین اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اپنی اولاد کی درست سمت میں صحیح نہج پر تربیت کر سکیں، اس لیے کہ اگر اولاد کی صحیح نہج پر تربیت ہوگی تو آج کی اولاد کل کا بننے والا ہمارا معاشرہ اور ہماری قوم ہے۔ ابھی سے تربیت اپنے بچوں کی ٹھیک ہوگی تو آنے والا مستقبل ایک خوبصورت معاشرہ اور ایک خوبصورت قوم ہمارے سامنے آئے گی، اور اگر ابھی کوتاہی رہ گئی تو نہ صرف یہ کہ ہمارا معاشرہ یا ہمارا آنے والا مستقبل تاریک ہوگا، بد امنی کا شکار ہوگا، سیاہ باب بن جائے گا تاریخ میں، اس سے بڑھ کر یہ بھی کہ ایسی اولاد اپنے اپنے والدین کے لیے آخرت میں مواخذے کا سبب بھی بن جائے گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں والدین کو پابند کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ، اپنا قبلہ بھی درست رکھو اور اپنے بچوں کا قبلہ بھی درست رکھو۔ اس حکم میں جب والدین کوتاہی کریں گے تو اس کا نتیجہ نہ صرف دنیا میں برا ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی یہ شخص جواب دہ ہوگا کہ اپنی اولاد کی تربیت کیوں نہیں صحیح طریقے سے کی۔ اسی طرح سے رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص اپنے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ والامام راع ومسئول عن رعیتہ، امام اپنی رعیہ کے بارے میں، حاکم اپنی رعیہ کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ والرجل راع ومسئول عن رعیتہ، اور ایک آدمی وہ اپنے ماتحت جو بھی افراد آ رہے ہیں ان کے بارے میں جواب دہ بنے گا۔ تو یوں اگر اولاد کی تربیت ٹھیک نہ ہوئی تو اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہم نے اللہ کے ہاں جا کر جواب دہ بننا ہے۔ ایک والد اپنی اولاد کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ بنے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ تربیت اولاد میں کمی رکھی، اپنی دنیا بھی خراب، بچے کی دنیا بھی خراب، اپنی آخرت بھی خراب، اپنی اولاد کی آخرت بھی خراب۔ اس لیے اولاد کا ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اولاد جب اللہ عطا فرمائے ان کی اچھے انداز سے تربیت کرنا، یہ اصل والدین کا فریضہ ہے اور ذمہ داری ہے۔ آج ہماری نشست کا عنوان بھی کچھ اسی طرح سے ہی ہے، تربیت اولاد والدین کی ذمہ داری۔ گرامی قدر سامعین، تربیت کس کو کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے تربیت کا مفہوم اور تعریف اس انداز سے بیان کی، کسی شے کی رفتہ رفتہ تربیت کرنا یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے، کسی شے کی رفتہ رفتہ نشو و نما کرنا، کاٹ چھانٹ کرتے رہنا یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے، اسے کہا جاتا ہے تربیت۔ پھر علماء نے تربیت کی دو قسمیں لکھی ہیں، ایک تربیت ہے ظاہری اور ایک تربیت ہے باطنی۔ ظاہری تربیت میں بچے کی تعلیم و تعلم کا خیال رکھنا، بچے کے لباس کا خیال رکھنا، اس کی وضاقتہ کا خیال رکھنا، بچے کی نشست و برخاست پر نظر رکھنا، اور بچے کی زندگی آنے والی معاش میں کس طرح ہو اس کی فکر معاش کو دیکھنا اور اس کے لیے ایک اچھا انتخاب کرنا،
اور باطنی تربیت میں بچے کے عقائد کو درست کرنا، بچے کے اخلاق کو درست کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ سامعین عزیز وقار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، یولد علی فطرت الاسلام، وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتے نہ یہودی ہے، نہ نصرانی ہے، نہ مجوسی ہے، نہ عیسائی ہے، نہ ہندو ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو یہ مسلمان ہے۔ فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام یہ بھی ہے کہ جب بچے کی تربیت کریں تو اس کی ظاہری تربیت سے ہٹ کر باطنی اصلاح کرنی ہو تو سب سے پہلا کام اس کے عقائد کو درست کرنا بھی ہے۔ معزز حاضرین، میں یہاں یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک والد اپنی اولاد کی جب تربیت کرتا ہے تو ایک مربی ہوتا ہے، مربی تربیت کرنے والا۔ ہم ذرا سوچیں کہ اگر مربی کی اپنی ہی تربیت ٹھیک نہیں ہوگی تو اولاد کی تربیت کیسے کرے گا؟ اس لیے بھی مربی کو چند محاسن حاصل ہونا لازمی ہے، چند خوبیاں اس کے اندر ہونا لازمی ہے۔ انہی خوبیوں کی بنیاد پر وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے گا۔ نمبر 1، مربی میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے، سمجھانا ہے، کسی بھی انداز سے ان کی کوئی راہ متعین کرنی ہے تو سب سے پہلے والد خود پرخلوص ہونا لازم ہے۔ اور نمبر 2، علم ہونا لازم ہے۔ ایک والد اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہے تو پہلے اسے خود معلوم ہونا چاہیے کہ تربیت کے قواعد کیا ہیں، بچوں کی صحیح تربیت کرنے کے حکیمانہ اسلوب کیا ہیں، وہ حکیمانہ اصول کیا ہیں۔ والد کو خود ان کا علم ہونا ضروری ہے، تبھی ایک والد، ایک مربی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکے گا۔ اور نمبر 3، صبر و تحمل ہونا چاہیے۔ بچہ ہے غلطی تو کرے گا، بچہ ہے شرارت تو کرے گا، لیکن مربی کو، والد کو چاہیے کہ وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ بات بات پہ غصہ، بات بات پہ ڈانٹ ڈپٹ، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک مربی کے حکیمانہ طرز اور اسلوب کے بالکل خلاف ہے۔ اسے صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ غصہ آئے تو غصے کو پی لینا چاہیے۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جتنا غصہ آئے اپنی اولاد پہ پوری شدت کے ساتھ غصہ نکال دینے والا صحیح مربی اور محسن والد نہیں ہو سکتا۔ چوتھا اصول، حسن گفتار۔ انسان بات کر رہا ہے، باپ اپنے بچے سے بات کر رہا ہے تو بات کرتے ہوئے اس کی زبان، اس کا لب و لہجہ، اس کا طرز تکلم، اس کا انداز تخاطب ٹھیک ہونا چاہیے۔ ایک باپ اگر اپنے بچے کو اوئے اور تو کے علاوہ کچھ نہیں بولتا تو وہ کیا تربیت کر رہا ہے؟ اسے اپنے بچے سے مخاطب ہوتے ہوئے الفاظ ٹھیک استعمال کرنے چاہیے۔ اوئے نہیں کہنا چاہیے، بیٹا کہنا چاہیے، تو نہیں کہنا چاہیے، آپ کہنا چاہیے۔ حسن گفتار ایک مربی کا بنیادی اصول ہے، وہ تبھی صحیح تربیت کر سکتا ہے جب اس کے اپنے انداز تکلم کے ٹھیک ہوں گے۔ اور پانچواں اصول، حسن کردار۔ کبھی بھی کوئی مربی، بالخصوص والد، اگر اس کے اپنے قول اور فعل میں تضاد ہے تو وہ بچے کو کیا تربیت دے گا؟ وہ خود نماز نہیں پڑھتا اور بچے کو ڈانٹتا ہے کہ نماز پڑھو، خود کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اور بچے کو کہتا ہے قرآن کبھی اٹھا کر کے پڑھ لیا کرو، خود جھوٹ بولتا ہے اور بچے کو کہتا ہے بیٹا جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہوتی، خود غیبت کرتا ہے بچے کے سامنے بیٹھ کر اور کہتا ہے کہ بیٹا غیبت نہ کرو، گناہ ملتا ہے، خود بچے کے سامنے بیٹھ کر اپنے رشتہ داروں کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے اور بچے کو کہتا ہے بیٹا بڑوں کا ادب کرو، برا بھلا کسی کو نہ کہا کرو۔ تو یاد رہے، جب تک مربی کا اپنا قول اور فعل ہم آہنگ نہیں ہوگا وہ اپنے بچے کو اچھی تربیت نہیں دے سکتا۔ تو 5 بنیادی اصول سب سے پہلے اس مربی میں، اس والد میں ہونا لازم ہے جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے اندر اخلاص بھی ہو، اس کے اندر علم بھی ہو، صبر و تحمل بھی ہو، حسن گفتار بھی ہو اور حسن کردار بھی ہو۔
جب یہ چیزیں ایک مربی میں ہیں، اب وہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں۔ تو تربیت کیسے کرے گا؟ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کس چیز سے پہلے تربیت شروع کرے گا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے تربیت کی اہمیت کو ہم اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا، جب وحی پہلی بھیجی گئی، تبلیغ کا حکم آنے لگا، تو فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے۔ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو پہلے ڈرائیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق قرآن نے بیان فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ سب سے پہلے تربیت کرنی ہے گھر والوں سے۔ اپنے بچے کی جب تربیت کرنی ہے تو کیا سکھانا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بچے کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ سب سے پہلے اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ قرآن مجید نے حضرت لقمان علیہ الرحمت کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں نقل کی ہیں، تو ان نصیحتوں کو دیکھیں تو وہاں بھی سب سے پہلی بات جو اپنے بیٹے کو سکھائی گئی ہے وہ عقیدہ کی درستگی ہے، عقیدہ کا صحیح ہونا ہے۔ اور یہ الفاظ قرآن نے بیان کیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سب سے پہلے عقیدہ درست ہو، یہ تربیت کا بنیادی حصہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب وہ اپنے آخری لمحات میں آئے اور دنیا سے وصال ہونے لگا، تو اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بچوں سے یہی کہا تھا ما تعبدون من بعدی، اے بیٹو مجھے بتاؤ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد کس کے سامنے سر جھکاؤ گے، کس کی عبادت کرو گے؟ یہ تربیت کا انداز تھا۔ تو بچوں نے فوراً کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، اور اس عقیدے پر استقامت اپنے بچوں کو سکھائی جائے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے بیٹو یاد رکھنا اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، آخری وقت تک اس دین کو نہ چھوڑنا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ تربیت کی وصیت اور نصیحت کی اپنے بچے کو سمجھا دیا کہ تمہاری موت اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت لقمان علیہ الرحمت نے دوسری بات جو اپنے بچوں کو سکھائی، وہ دوسرا کام جو اپنے بچوں کو ہمیں سکھانا ہے، وہ دوسری چیز فرمایا نماز۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اپنے بیٹے کو کہا بیٹے نماز قائم رکھنا، نماز میں کوتاہی نہ کرنا، نماز کا درس دیا۔ اور تیسرا کام فرمایا اچھی بات کا حکم دے، والد خود بھی اپنے بچوں کو اچھی بات کا حکم دے، برے کاموں سے روکے، اور یہی انداز ہی بچے کی تربیت کر دے گا کہ اس کی عادت بنے گی کہ وہ ہر برائی سے روکنے والا بنے گا اور اچھائی کا کہنے والا بنے گا۔ چنانچہ قرآن نے اس کا نقشہ یوں ہی بیان کیا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا۔ اور چوتھی بات فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کوئی بھی رکاوٹ آئے، کسی کام میں مشکل ہو، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ انہوں نے اپنے بیٹے کو تربیت کرتے ہوئے یہ نصیحت کی، یہ سبق دیا، حسن اخلاق کا درس دیا جناب لقمان علیہ الرحمت نے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، میرے بیٹے لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرنا، جب کسی سے کلام کرنا ہو تو اسی کی طرف متوجہ رہیے، جب کسی سے بات کر رہے ہو تو اسی کی طرف رخ ہونا چاہیے، بات دوسرے سے ہو رخ دوسری طرف ہو، یہ انداز اچھا نہیں، اپنے بچے کو یہ چیز سکھانی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ تکبر سے بچنے کی تلقین، یہ حضرت لقمان علیہ الرحمت نے اپنے بچے کو سمجھائی۔ لا تمشی فی الارض مرحا، اے میرے بیٹے زمین پر اکڑ کر کبھی نہ چلنا، اکڑ کر زمین پر نہ چلنا۔ اور اس کے علاوہ اپنے بچے کو انہوں نے سمجھایا وقصد فی مشیک، اکڑ کر نہیں چلنا تو کیسے چلنا؟ فرمایا اپنی چال کو درمیانہ رکھنا، نرمی کے ساتھ، قدم کو آرام آرام سے رکھنا۔ اور ساتھ یہ بھی درس دیا دوسروں پہ چلانا نہیں، چیخنا نہیں، غصے میں آ کر کے اپنے آپ سے باہر نہیں ہو جانا۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، فرمایا اپنی آواز کو پست رکھنا جب بھی کسی سے بات کرنا۔ یہ چند نصیحتیں قرآن نے نقل کی ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بچوں کو کی تھیں، اور یہ تربیت کے اصول ہمیں سمجھائے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں۔
یہی سکھائیں جو حضرت لقمان نے اپنے بچوں کو سکھایا، یہ سکھائیں جو ان کے سکھائے کو قرآن نے پسند کر کے اپنے اندر اللہ نے قرآن میں اس کو شامل فرمایا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، فرمایا اپنی اولاد کو عزت دو، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، فرمایا اپنی اولاد کو عزت اور احترام دو، اپنی اولاد کو ڈی ویلیو نہ کرو لوگوں کے سامنے، یہ نہ کہو کہ آپ تو ایسے ہو، فلاں بچہ بہت اچھا ہے، فلاں کا بچہ بہت اچھا ہے، دیکھو فلاں نے اتنے نمبر لیے امتحان میں، آپ کے نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ نہیں، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو اور اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اچھے ادب سکھاؤ۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کوئی باپ اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں دے سکتا۔ پوری دنیا کا ڈھیر لگا دے اس کے قدموں میں، ادب نہیں سکھایا تو میرے نبی کے فرمان کے مطابق کچھ بھی نہیں دیا، اور کچھ نہیں دے سکا ادب سکھا دیا ہے تو فرمایا یہ سب سے بڑا عطیہ ہے جو اپنی اولاد کو دیا جا سکتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید فرمائی، 7 سال کا ہو جائے تو فرمایا نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو جائے تو پھر اسے ڈانٹ ڈپٹ کرو اور اسے مارو بھی صحیح ہلکا پھلکا، تاکہ وہ نماز کا عادی بن جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں فرمائیں، وہ ہمیں یاد رکھنی ہے تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہی باتیں سکھا سکیں۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات سمجھائی، فرمایا اے بچے احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حق کو پورا کرنا اللہ تیری حفاظت کرے گا، حقوق اللہ میں کوتاہی نہ کرنا، آپ اللہ کے حقوق پورے کرو گے اللہ آپ کے حق پورے کر دے گا۔ اور دوسری بات فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ یہ بچوں کے ذہن میں مت ڈالیے کہ میں باپ موجود ہوں تیرے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، یہ نہ ڈالیے، بلکہ اسے عادت ڈالیے اسے کچھ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگے۔ بلا شبہ کوئی شک نہیں کہ باپ اپنے بچے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن یہ ایک سبب ہے، اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سو اس لیے اپنے بچے کے ذہن میں یہی ڈالا جائے۔ میرے نبی نے جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی سکھایا، فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب کبھی مشکل ہو تو سکھایا کہ مدد اللہ سے مانگنا، کسی اور سے نہیں۔ یہ چیزیں بچے کے ذہن میں ڈالی جائیں تاکہ کل باپ دنیا سے جائے تو بچہ زمین سے لگ کے بیٹھ نہ جائے، اس کا تصور پہلے سے بنا ہونا چاہیے کہ میری مدد پہلے بھی اللہ کرتا تھا، اب بھی میری مدد اللہ کرے گا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بچے یاد رکھنا، وعلم، یاد رکھنا بچے کہ اللہ کی نصرت صبر کے ساتھ ملتی ہے، صبر کرو گے تو اللہ کی نصرت ملے گی۔ اور ایک اور بات سکھائی، فرمایا اے بچے یہ بھی یاد رکھنا، ہمیشہ کشادگی تنگی کے بعد حاصل ہوتی ہے، ایک دم سے کشادگی اور آسانی نہیں مل جاتی، فرمایا پہلے تنگی اور پھر اللہ رب العزت آسانی دے دیتا ہے۔ اور آخری نصیحت اپنے بچے کو بہادر بناتے ہوئے یہ تربیت دی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا میرے بچے یاد رکھنا پوری کائنات مل جائے تو آپ کو کچھ دے نہیں سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے آپ کے دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے، اور پوری کائنات مل جائے تو آپ سے کچھ چھین نہیں سکتی سوائے اس کے جسے آپ سے واپس لینے کا اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ یہ چند نصیحتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی جو بچے تھے۔ گرامی قدر سامعین، آخر پر چند ضروری گزارشات بھی کیے دیتا ہوں۔ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں کچھ چیزوں کا خیال والدین کو رکھنا چاہیے اور کچھ سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بچے سے غلطی ہو جانا یہ تو فطری بات ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ بچہ اور غلطی نہ کرے گا غلطی، ہاں اس کی غلطی پہ جب اسے سمجھانا ہو اور اگر ڈانٹنا ہو تو اسے اسی ایک غلطی پہ ڈانٹنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک غلطی بچے نے کر لی اور 10 پچھلے مہینے کے بھی سامنے لا کر کے لوگوں کے سامنے اور باقی بچوں کے سامنے اسے بتایا کہ آپ نے یہ غلطی بھی کی اور یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا، یہ انداز درست نہیں ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص آ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ اگر اونٹ کوئی مجھے مل جائے جنگل میں کیا کروں؟ آپ علیہ السلام ناراض ہوئے اس سے، اس نے فوراً اگلا سوال کیا یا رسول اللہ اگر مجھے بکری مل جائے تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا یا تیری ہے یا تیرے بھائی کی ہے یا کوئی درندہ کھا جائے گا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول ایک جملے پہ ناراض ہو رہے ہیں اور دوسرے سوال پر پورے تحمل کے ساتھ جواب دے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ اس نے غلط سوال کیا تو اب دوسرے کا تو جواب بنتا ہی نہیں، کیوں پہلے غلط سوال کیا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اپنی اولاد میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔
نہ مال میں فرق کریں اور نہ ہی اپنے بچوں کی تعریف کرنے میں فرق کریں. کبھی ایسا نہ کریں ایک کی تعریف ہر وقت کی جا رہی ہے اور باقی کی تعریف نہیں کی، باقی کا نام ہی نہیں لیا جاتا، تو باقی بچے احساس سے کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے اپنے بچوں پہ تشدد نہ کریں. یہ تشدد مار پیٹ سے کبھی بچہ نہیں سمجھتا، مار پیٹ بچے کو صحیح راستے پہ نہیں لگاتی. اسلام نے جو سکھایا ہے، اسلام نے جو تعلیم دی ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. اسلام نے مار پیٹ نہیں سکھائی ہے، اسلام نے کچھ اور سکھایا ہے. میں عرض کرتا ہوں ابھی اس تشدد کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. آئے روز اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں، آئے روز ہم یہ باتیں سنتے رہتے ہیں، باپ نے ڈانٹا اور بچے نے خودکشی کر لی. باپ کا رویہ اتنا سخت ہے گویا وہ باپ نہیں ایک سخت گیر حاکم ہے اپنی اولاد کے لیے. والد بنیے، مربی بنیے، سخت گیر حاکم نہ بنیے اپنی اولاد کے لیے. ایک بچے کا امتحان دیتے ہیں، اس کے نمبر ذرا کم آ جاتے ہیں، تو اب باپ پہلے سے اس کے لیے تیار بیٹھا ہوا، اس کی خوب عزت افزائی کی جائے گی، سب بچوں کے سامنے کی جائے گی. یہی رویہ ایک دن اس بچے کو اس نہج پر لاتا ہے کہ وہ اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا، وہاں سے بھی اس کا دل بیٹھ چکا، گھر جائے گا تو باپ نے بہت ڈانٹنا ہے، وہاں بھی حالت اچھی نہیں رہے گی تو وہ جا کے خودکشی کر لیتا ہے. اس خودکشی پہ مجبور باپ کے تشدد نے اس کو کیا ہے. گرامی قدر سامعین، اللہ کو ناراض نہیں کر لینا چاہیے. یہ بھی یاد رہے ہم اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، کہیں اولاد کے لاڈ اور پیار میں رب کو ناراض نہ کرنا. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. بچے کی ہر اس ضرورت کو مد نظر رکھیں جو اسلام کے مخالف نہ ہو. اس کی ہر وہ ضرورت، ہر وہ چاہت جو اسلام سے متصادم ہو، اسے پورا نہ کیجیے. اس لیے کہ ایسا کرنا جہاں ہم سے اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنے گا، وہ ہمارے بچے کی آئندہ دین سے دوری کا سبب بھی بن جائے گا. اپنے بچوں کو دھوکہ اور جھوٹ نہ سکھائیں. رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خاتون نے اپنے بچے کو اپنے پاس بلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے اس بچے کو بلایا، اسے کچھ دینا چاہتی تھی؟ یا رسول اللہ میرے پاس ایک کھجور تھی، میں وہی اس کو دینا چاہتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے پاس دینے کو کچھ نہ ہوتا اور تو اسے بلا رہی ہوتی تو پھر تو جھوٹی شمار کر دی جاتی. آج ہم کتنا ایسا کر رہے ہوتے ہیں، بلا لیا دھوکہ دینے کے لیے، ہوتا کچھ نہیں، بس ویسے ہی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا نہ کریں. گرامی قدر سامعین، اسی طرح جو کرنے کے کام ہیں بچوں کو سمجھائیں. غلطی ہو جاتی ہے سمجھائیں. سمجھانے کے لیے بھی وہ انداز جو میرے رسول نے اختیار کیا، آپ حضرات کی گوش گزار کیے دیتا ہوں. ایک بچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ان کے پہلے شوہر سے تھا، وہ آپ کی زوجہ بن گئی، بچہ بھی ساتھ تھا. آپ علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے ہیں، بچہ بھی ساتھ آ کے بیٹھ گئے. اب وہ بچہ ہے، اسے سمجھ نہیں ہے، وہ برتن میں چاروں طرف سے ہاتھ لگا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا نہیں ہے، اسے ڈانٹا نہیں ہے، اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا نہیں ہے. میرے نبی نے ایک دم یہ نہیں کہا غلط کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو، نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 باتیں فرمائی. فرمایا بیٹے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ. سمجھانا ہے کہ سامنے سے کھانا کھاؤ، لیکن اس سے پہلے 2 باتیں اور کی ہیں کہ بچے کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ میری غلطی پکڑی جا رہی ہے، اور بچہ بات کو بھی سمجھ جائے. سمجھانا ہے اپنے بچوں کو. گرامی قدر سامعین، تو پھر یہ انداز اختیار کیا جائے، سب سے پہلے اس سے ناراض ہو جائیں. اس ناراض ہو کر کے بچہ کچھ نہ کچھ سمجھ جائے گا. اگر ناراض ہونے سے نہیں سمجھتا تو کچھ نہ کچھ نظر انداز کر دیں اپنے بچے کو. نظر انداز کرنے سے نہیں سمجھ رہا تو پھر ہلکا پھلکا ڈانٹ دیں کسی دن. اگر ڈانٹنے سے نہیں سمجھ رہا تو پھر مارنے کی بات ہے، لیکن مارنے میں بھی بڑی حد بندی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی حدود مقرر فرمائی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب ہاتھ اٹھایا تو رکے گا اس وقت جب بچے کی سانس رکے گی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک بچہ ہمیشہ ہی غلط کرتا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ بچے کبھی غلطی کرتے ہیں اور کبھی اچھا کام کرتے ہیں، کبھی کچھ غلط ہوتا ہے تو کبھی کچھ ٹھیک ہوتا ہے. اگر ایک مربی اس کی ہر غلطی کو گنتا جائے اور ہر غلطی کا اسے احساس دلاتا جائے اور اس کی اچھائی کی اس کے سامنے تعریف نہ کرے اور حوصلہ افزائی نہ کرے تو بچہ کبھی اچھے راہ پر نہیں جا سکتا. اس لیے یہ کام بھی والدین کو، ایک والد کو بحیثیت مربی کرنا لازم ہے کہ وہ جہاں بچے کی غلطی پہ اسے سمجھاتا ہے وہاں اس کے اچھے کام پہ اس کی تعریف بھی کرے، اس کی حوصلہ افزائی بھی کرے. اور سب سے آخر پر اور سب سے اہم بات،
کہ اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کرے۔ اگر کوئی والد اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہے اور اپنے رب کے حضور بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھا کے بچوں کے لیے کچھ نہیں مانگتا، تو یہ باپ اپنی اولاد کی تربیت میں بہت بڑی کوتاہی کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی صحیح نہج پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔